الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اسلامی سماج کے اس پروگرام میں۔ اس سے پہلے ہم نے اسلامی سماج کی بعض خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ آج کی اس مجلس میں تذکرہ ہوگا اسلامی سماج کی اس خصوصیت کا کہ اسلامی سماج جھوٹ سے بہت دور اور سچائی کے بہت قریب ہوتا۔ اسلامی سماج میں جھوٹ کے لیے قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ سچ بولے، سچوں کے ساتھ رہے، سچوں کا ساتھ دے اور سچائی پر زندگی گزارے۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا کاروبار کرتے ہیں، جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں اور جھوٹی باتوں پر سماج میں زندہ رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اسلامی سماج میں کوئی جگہ نہیں۔ خاص طور سے دین میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ نہ دین جھوٹ پر مبنی ہے، نہ دین کو بھیجنے والا جھوٹ کا خوگر ہے، اور نہ دین کو لانے والا جھوٹ کو پسند کرتا ہے، بلکہ دین سراپا سچائی کا منبع اور مرکز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی الصادق المصدوق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر سچ بولتے رہے، سچ کی تعلیم و تبلیغ کرتے رہے، سچائی سے وابستہ رہے اور سچائی کی تعلیم و تبلیغ کرتے رہے۔ چونکہ آپ کی ذات گرامی اسلامی سماج میں اس اعتبار سے کہ سب کچھ آپ کی اطاعت و فرما برداری کے طریقے پر ہو رہا ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ کسی عام انسان کے تعلق سے کوئی جھوٹی بات کہہ دینا یہ بھی جرم ہے، لیکن اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے تعلق سے کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی بات آپ کی جانب منسوب کرتا ہے یا جھوٹی بات کو دین کا حصہ بناتا ہے، ایسے آدمی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے، آپ کے دربار سے جو وعید سنائی گئی ہے اور جو سزا اس کے لیے متعین کی گئی ہے وہ ہے جہنم کی سزا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو آدمی میری جانب کوئی جھوٹی بات منسوب کرے، یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے، اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے، اللہ کے رسول ایسے تھے، جبکہ وہ بات حقیقت سے دور ہے، نہ آپ ایسے تھے، نہ آپ نے ایسا کہا اور نہ آپ ایسا کرتے تھے، تو ایسا آدمی جو آپ کے تعلق سے جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ پر اس طرح سے ڈائریکٹ جہنم کی وعید نہیں سنائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکبر الکبائر سے بھی بڑھ کر کبیرہ ہے یہ گناہ۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابہ تمام کے تمام اس بات پر متفق تھے کہ کچھ بھی ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی جھوٹی بات نہ کہی جائے۔ رسول اکرم نے جس انداز سے دین کو لوگوں تک پہنچایا ہے، جیسے اس کے احکام متعین کیے ہیں، جس طرح اور جس انداز سے، اس کو ویسے ہی رہنے دو۔ اس میں کسی طرح کی تبدیلی کرنا یہ بہت بڑا گناہ اور مہاپاپ۔ گناہ انسان سے اور بھی بہت سارے ہو جاتے، لیکن سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان دین الہی میں کسی طرح کی تبدیلی کرے اور لوگوں کو یہ بتلائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ اسی لیے ایسے آدمی کو جو اپنی طرف سے کوئی بات نکالے اور نکال کر اس پر لیبل لگا دے دین کا، لوگوں پر ظاہر کرے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، دین کا حصہ ہے،
ایسا کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے اور ایسا کرنے سے یہ ضائع ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے بشارت سنائی ہے جہنم کی، اور ایسے آدمی کو شریعت کی اصطلاح میں بدعتی کہا جاتا ہے، اور بدعتی کا کوئی عمل اللہ رب العزت کے یہاں مقبول نہیں۔ وہ نماز پڑھتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتی، روزہ رکھتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتا، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات و خیرات دیتا ہے، اور بھی بہت سارے نیک عمل کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے نہ فرائض قبول کرتا ہے نہ نوافل قبول کرتا ہے۔ جرم اس کا یہ ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ دین میں، شریعت میں جھوٹ کی گنجائش نہیں، جھوٹی بات کے لیے، جھوٹے آدمی کے لیے، جھوٹی عبادتوں کے لیے منمانے طریقے سے کسی نماز کی فضیلتیں اپنے طور پر متعین کر دی جائیں۔ اگر کوئی آدمی فلاں رات میں اتنی عبادت کر لے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے نماز اور روزے کے لیے لکھی نمازیں، لکھی روزے، ہزاری روزے، لکھی نمازیں، یہ روزے اور یہ نمازیں لوگوں کی اپنی نکالی ہوئی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا۔ کوئی آدمی یہ جان کر کہ اس سے اتنا ثواب مل جائے گا اگر کرتا ہے تو اسے ثواب کچھ نہیں ملتا اگر وہ ناواقف ہے، لیکن اگر وہ یہ جانتا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا ہے، بعد کے لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے اپنی طرف سے، تب صرف اتنا نہیں کہ اس کو ثواب نہیں ملتا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے یہاں سے مردود قرار پاتا ہے۔ اس کا یہ عمل بھی مردود، اس کے یہ روزے، یہ نمازیں بھی مردود، اور وہ آدمی بھی مردود۔ اللہ رب العزت اس کے نوافل بھی قبول نہیں کرتا، اس کے فرائض بھی قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس بدعت سے توبہ نہ کر لے۔ تو جھوٹ کے لیے گنجائش نہیں ہے اسلامی سماج میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الحدیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ خبردار لوگو، اچھی طرح سے واقف ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں دجال پیدا ہو جائیں گے۔ دجال دجل و فریب کرنے والے، جھوٹ کا کاروبار چلانے والے، جھوٹی باتیں کرنے والے، جھوٹی احادیث پیش کرنے والے، جھوٹی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والے۔ دجال نہایت درجہ جھوٹ اور دجل و فریب پر زندگی گزارنے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، تمہارے پاس ایسی احادیث لا کر پیش کریں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی۔ اور یہ حدیث ذکر کرنے کا ان کا مقصد کیا ہوگا؟ چاہیں گے کہ دین میں ان کی یہ نکالی ہوئی چیزیں رائج ہو جائیں، لوگ ان کو دین مان لیں۔ مسلم شریف کی روایت جس کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے، رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دجال ہوں گے، تمہارے پاس آئیں گے اور آ کر ایسی حدیثیں تمہیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، خبردار ان سے دور رہنا، اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں ضلالت اور گمراہی میں جھونک دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کئی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو یہ جرأت نہیں تھی کہ رسول اکرم کے تعلق سے کوئی جھوٹی بات کہے
اور وہ بچ جائے، کیونکہ وحی کا سلسلہ جاری تھا، دین کی حفاظت کے تمام تر انتظامات اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے رکھے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس طرح سے محفوظ بنا رکھا تھا کہ عصمت آپ کے لیے مقدر فرمائی۔ کوئی بات غیر شرعی آپ کی زبان سے نکل جائے، آپ اس پر عمل کر بیٹھیں یا کسی کو حکم دیں اور اللہ رب العزت کو وہ پسند نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت جس کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے، رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دجال ہوں گے، تمہارے پاس آئیں گے اور آ کر ایسی ایسی حدیثیں تمہیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، خبردار خبردار ان سے دور رہنا، اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں ضلالت اور گمراہی میں جھونک دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کئی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو یہ جرأت نہیں تھی کہ رسول اکرم کے تعلق سے کوئی جھوٹی بات کہے اور وہ بچ جائے، کیونکہ وحی کا سلسلہ جاری تھا، دین کی حفاظت کے تمام تر انتظامات اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے رکھے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس طرح سے محفوظ بنا رکھا تھا کہ عصمت آپ کے لیے مقدر فرمائی۔ کوئی بات غیر شرعی آپ کی زبان سے نکل جائے، آپ اس پر عمل کر بیٹھیں یا کسی کو حکم دیں اور اللہ رب العزت کو وہ پسند نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایسا زمانہ آئے گا، کچھ لوگ جعلی حدیثیں، جھوٹی باتیں گڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں گے۔ رسول اکرم نے ایسے لوگوں کو دجال فرمایا، اور جو حدیثیں وہ لا کر ذکر کریں گے یہ فتنے اور ضلالت اور گمراہی کا باعث ہوں گے۔ آج ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا دار و مدار محض جھوٹی اور من گھڑنت حدیثوں پر ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا ہی جھوٹی اور من گھڑنت حدیثیں ہیں، اور جب ان کو ٹوکا جاتا ہے اور محدثین کرام کے فرامین اور ان کے فیصلے اس بارے میں سنائے جاتے ہیں تو وہ بڑے سوکھے منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بھلا اللہ کے رسول کی حدیث بھی ضعیف ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ دین کے نام پر جھوٹ کا کاروبار کر رہے ہیں، لوگوں کو جھوٹی امیدوں پر زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹی باتوں کے ساتھ دین کا کاروبار چلا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیثیں تم نے نہ سنی، تمہارے باپ دادا نے نہ سنی، وہ حدیثیں یہ لا کر تمہیں سنا رہے ہیں، تم ان کو صرف اس بات پر کہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہے یا کسی محدث نے اپنی کتاب میں لکھا اس کو، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اس محدث نے اس حدیث کے بارے میں کہا کیا۔ تمہارے سامنے نام لے دیں گے کہ العالی المصنوعہ میں علامہ سیوطی نے یہ لکھا ہے، علامہ عراقی نے تنزیہ الشریعہ میں یہ لکھا ہے، اور الکامل میں ابن عدی نے یہ لکھا ہے، لیکن یہ نہیں بتلاتے کہ ان محدثین کرام نے ان کتابوں کو جن کا نام یہ لیتے ہیں، ان کتابوں کو جھوٹی من گھڑنت احادیثی کے لیے خاص کیا ہے۔ ان کتابوں میں انہی احادیث کا تذکرہ کیا ہے جو جھوٹی ہیں، اسی لیے ان کا نام العالی المصنوعہ رکھا، بناوٹی جھوٹے موتی۔ اسی لیے تنزیہ الشریعہ اس کا نام رکھا کہ شریعت کو پاک صاف کریں ان تمام گندگیوں سے، ناپاکیوں سے جو لوگوں نے شریعت کے ساتھ جھوٹی باتیں لگا کر بھڑا دی ہیں۔ اور ابن عدی نے اپنی کتاب الکامل کو صرف اس کا نام کامل نہیں رکھا بلکہ الکامل فی الضعفاء رکھا، اور اس میں
ضعیف لوگوں کا تذکرہ کیا اور ان سے جو جو روایتیں منقول ہیں ان احادیث کو ان کے ترجمے اور ان کی سوانے میں لکھ دیا کہ احادیث ان ضعیفوں کی بیان کی ہوئی، اور اس بات سے آگاہ کر دیا کہ خبردار ان پر اعتبار مت کرنا۔ اور محدثین کرام نے ایسے مجموعے بھی لکھے جو صحیح احادیث پر مشتمل ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام حاکم، اور اسی طرح سے مسند حمیدی اور صحیح ابن خزیمہ۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ صحیح ترین احادیث کو صرف لکھا جائے، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم دو ایسی کتابیں ہیں ان حضرات کی لکھی ہوئی کہ جس کو ساری امت نے قبول فرمایا اور سارے محدثین نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ دیا کہ اس میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہے۔ باقی دیگر لوگوں کی کتابوں میں بہت معمولی درجے میں بعض ضعیف حدیثیں پائی جاتی ہیں، انہوں نے کوشش کی لیکن اس کوشش میں وہ حضرات پورے طریقے سے کامیاب نہیں۔ باقی رہا سنن کا معاملہ، تو ان حضرات نے اپنے اصول متعین فرمائے، کتاب کے شروع میں لکھ دیے کہ جس حدیث کے بارے میں ہم ایسا کہیں اس کا حکم یہ ہے، اور جس کے بارے میں ایسا کہیں اس کا حکم یہ ہے۔ اب ان تمام سے آدمی بالکل بے پرواہ ہو جائے اور اپنے طریقے پر صرف کتاب کا نام لے دے اور لوگوں سے کہہ دے کہ یہ حدیث رسول ہے، اور وہ چاہے یہ کہ سارے لوگ اس کو حدیث رسول مان لیں، جبکہ وہ حدیث ضعیف تر، موضوع، من گھڑنت اور وضاعین کی نکالی اور گڑھی ہوئی ہے۔ کیسے امت اس کو مانے اور اسلامی سماج میں اس کے لیے کیسے جگہ باقی رہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر کیا ہمیں، اگر ہم ضعیف اور موضوع کا فرق نہیں سمجھیں گے اور تمام احادیث کو صرف اس بنیاد پر کہ یہ حدیث ہے اور ماننے لگ جائیں گے، تو دو باتیں، دو میں سے ایک یا دونوں باتیں ہمیں آ کر گھیر لیں گی، ایک ضلالت، دوسرے فتنہ، ہم فتنے میں پڑ جائیں گے۔ آج امت مسلمہ بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہے، خاص طور سے عقائد کے باب میں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ لوگوں نے جھوٹی احادیث پر دار و مدار رکھا ہوا ہے اور اسی پر نئے نئے عقیدے نکالے ہیں، وہ عقیدے جو صحابہ کرام کے درمیان نہیں تھے، جو صحابہ کرام نے نہیں بتلائے، جس کو تابعین نے نظام نے نہ سنا نہ جانا، لیکن ان لوگوں نے اپنے طور پر نئے نئے عقیدے ایجاد کر کے انہی جھوٹی حدیثوں پر اپنی بنیاد رکھ کے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر رکھا ہے کہ یہ حدیث میں ہے اور حدیث میں ایسا ہے، بغیر اس بات کو دیکھے ہوئے کہ وہ حدیث کیسی ہے، کس نے روایت کی ہے۔ محدثین کرام نے بڑی محنتیں اور کوششیں کی، احادیث کے طبقات متعین فرمائے۔ طبقہ اولا کی احادیث اعلیٰ درجے کی مانی گئی، طبقہ ثانیہ کی احادیث میں کچھ ضعیف احادیث بھی ذکر کی گئیں کہ ان کتابوں میں جو طبقہ دوئم کی روایتیں ہیں ان میں کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جو درجے کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ تیسرے طبقے میں جو احادیث ہیں ان میں ضعیف احادیث کی تعداد تھوڑی بڑھ جاتی ہے، لیکن چوتھا طبقہ اس کی اکثریت ضعیف روایتوں پر ہے، اور یہ حضرات جو نئے نئے عقیدے نکال کر ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں ہے، زیادہ تر چوتھے طبقے ہی کی روایتوں پر دار و مدار رکھتے ہیں۔ سارے ان کے عقیدے اسی چوتھے طبقے کی روایتوں پر آدھارت ہیں، انہی پر انحصار ہے ان کا، انہی پر دار و مدار ہے، اور بالکل نہیں ڈرتے کہ محدثین کرام نے جب تو چوتھے طبقے کی روایت کے سلسلے میں یہ کہہ دیا کہ جب تک کوئی مشہور محدث اس طبقے کے اندر پائی جانے والی کتاب میں موجود حدیث کے بارے میں یہ نہ کہہ دے کہ یہ معتبر ہے اور صحیح ہے، تب تک اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کو نہیں مانا جائے گا۔
ناظرین، بڑی عجیب صورتحال ہے آج کے زمانے میں کہ محدثین کرام، فقہائے اعظام، جن حضرات نے دین کی خدمتیں کی، ساری زندگیاں لگا دی، ان کی خدمات کو ایک طرف کر کے آج کل کچھ لوگ ان جھوٹا کاروبار کرنے والوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور اس میں اپنی زندگیاں، اپنی عبادتیں، اپنی ریاضتیں سب کچھ برباد کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم سماج اس بات کو سمجھے کہ ہم عمل کریں تو صرف ان حدیث پر جو محدثین کرام کے نزدیک صحیح اور معتبر ہیں، اور جن حدیث پر محدثین کرام نے کلام کیا ہے ان کو ضعیف، کمزور، معضل، منقطع، مقطوع اس طرح کے الفاظ سے یاد کیا ہے یا ان کو موضوع بتلایا ہے تو ہرگز ان کو نہ دین کا حصہ سمجھیں، نہ دین کی چیز جانیں، اور نہ اس کو وہ درجہ دیں جو حدیث رسول کا ہوتا ہے، اور نہ اس پر اپنے عمل اور نہ عقیدے کی بنیاد رکھیں۔ اسی میں ہماری سلامتی ہے، اور اگر ہم اس بات کو نہ سمجھیں گے تو ہم فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور گمراہی ہمیں پکڑ لے گی۔ گمراہی کے جتنے چور دروازے ہیں وہ سب ضعیف اور موضوع روایتوں سے ہو کر ہی گزرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ایک حلقے میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔